الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الكاملين العارفين وعلينا معهم أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ولو شاء الله لجعل أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون. صدق اللہ مولانا العظیم. قرآن کریم میں اللہ جل جلالہ وعم نوالہ خالق و مالک کائنات نے سورہ مائدہ کی آیہ شریفہ نمبر 48 میں ارشاد فرمایا وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ. اے محبوب، ہم نے آپ کی طرف اس کتاب کو اتارا ہے اور یہ کتاب ہم نے حق کے ساتھ بسبب حق ہی اتاری ہے. اس کتاب کی خصوصیت یہ ہے کہ مصدقا لما بین یدی من الکتاب، یہ کتاب تصدیق کرنے والی ہے ان کتابوں کی بھی جن کا تقدم من حیث النزول ہو چکا اور جو ان سے پہلے ہے ان کی بھی یہ مصدق ہے. اور یہ کتاب قرآن کریم تمام کتابوں کے انوار اور اسرار اور اس کے رموز کی جامع ہے. وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ، یہ اس کتاب کی ایک اور خصوصیت ہے کہ یہ کتاب جو ہے یہ محافظ اور مشاہد ہے، اور ایسی مشاہد ہے کہ اس کو ایک ایسا مشاہدہ عطا کیا گیا ہے جس میں کمال صحت پایا جاتا ہے. فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ. اب یہ کتاب اپنے مقاصد کی طرف خالق و مالک کائنات کے حکم کے مطابق سمجھائی جا رہی ہے کہ اس کتاب کے اتارنے کا مقصد کیا ہے. فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ. ہم نے یہ جو دستور اتارا ہے، ہم نے یہ جو ضابطہ عطا کیا ہے، اور اس ضابطے کو جو ہم نے حق کے ساتھ اتارا ہے، اس کو مصدق بنا کر کے اتارا ہے، اس کو مہیمن بنایا ہے، مشاہدے والا بنایا ہے، اس کو گواہ بنایا ہے. اس کا مقصد کیا تھا؟ اس کا مقصد یہ تھا فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ. یہ جتنے طبقات ہیں، ان تمام طبقات کو اس کتاب کے ماتحت کر دیا جائے اور اس کتاب کی بالادستی کو قائم کیا جائے. وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ. اور کتاب کے نافذ کرنے کا مطالبہ ایک اور خصوصیت کے ساتھ، ایک اور شرط کے ساتھ، ایک اور ضرورت کے ساتھ جوڑ دیا گیا ہے. وہ یہ ہے کہ جب کتاب کو نافذ کیا جائے تو پھر ہوا اور ہوس اور خواہش اور دنیا کے امور، تحریف اور تبدیل کے اور منشاء الہی سے جتنے بھی منافی معاملات ہیں وہ اس میں کہیں بھی دخیل نہیں ہو سکتے. یعنی جس کو اس کتاب کے نافذ کرنے پر مامور کیا جائے گا وہ اللہ کی طرف سے پوری حفاظت، اللہ کی طرف سے پوری پناہ میں اور اللہ کی طرف سے پورے طریقے سے پیکر رشد میں وہ آراستہ ہوگا، اور اسے یہ کمال حاصل ہوگا کہ وہ اس کتاب کو اس طرح نافذ کرے گا جیسا خالق و مالک کائنات چاہتا ہے. لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا. اے لوگو، اس کتاب کو اتارنے کے بعد یہ تم یاد رکھو کہ اگر تمہارے پاس تورات آئی تھی، تمہارے پاس زبور آئی تھی، تمہارے پاس انجیل آئی تھی،
تو ان کتابوں کے آنے کے بعد اب قرآن کریم تمہارے سامنے ہے. اب پے در پے کتابوں کا آنا اور ہر زمانے میں ایک کتاب، ایک رسول کو ملنا، اس کی غرض و غایت کیا ہے، اس کے پیچھے فلسفہ کیا ہے؟ لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا، ہم نے ہر قوم کے لیے، ہم نے ہر زمانے کے لیے، ہم نے ہر طبقے کے لیے ایک شریعت مقرر کی ہے، ایک طریقہ مقرر کیا ہے، ایک راہ عمل متعین کیا ہے، ایک سنت متعین کی ہے. لیکن اب ہم نے یہ جو قرآن اتارا ہے اور جس کے محاکمہ کو ہم نے ایما کیا ہے، اور ہم چاہتے ہیں کہ اس قرآن کا نفاذ پوری دنیا میں ہو جائے، تمام قوموں پر ہو جائے، کرۂ ارض کا ایک ایک ٹکڑا، کرۂ ارض کا ایک ایک حصہ، مشرق سے مغرب، شمال سے جنوب تک نفاذ قرآن کی بہاروں میں پوری طرح آراستہ ہو کر کے خالق و مالک کائنات کی منشا کا مظہر بن جائے. اس کے لیے یہ بات سمجھیے کہ اب قیامت تک کے لیے تمہیں وہ جو انفرادی ضوابط اور قوانین اور مناہج تھے ان پر عمل نہیں کرنا. اب ہم نے تمہارے لیے قیامت تک کے واسطے جو شرع اور منہاج ہم نے تمہیں عطا کیا ہے وہ قرآن کریم ہے. اور اگر اللہ چاہتا، وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً، اللہ چاہتا تو تم سب کو ایک امت بنا دیتا. اس کی قدرت کاملہ، اس کی قدرت بالغہ سے یہ بعید نہیں ہے کہ وہ سب کو ایک امت بنا دیتا. لیکن اس نے سب کو ایک امت کیوں نہیں بنایا؟ اس کی وجہ وَلَٰكِن لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ، وہ آزمائش چاہتا ہے. اور آزمائش کی بھی حکمت کیا ہے کہ وہ دکھانا چاہتا ہے کہ میرے کون ہیں. دولت کے ملنے کے بعد، نعمتوں کے ملنے کے بعد، علم کے ملنے کے بعد، قوت کے ملنے کے بعد، صلاحیت کے ملنے کے بعد، اثر حاصل ہونے کے بعد، اور صفات سے اپنے آپ کو متصف کرنے کے بعد، کون ہے جو اللہ کا ہوتا ہے؟ کون ہے جو تکلیفوں میں بھی اور مصیبتوں میں بھی، امراض میں بھی، وباؤں میں بھی وہ اپنے رب کی محبت سے سر منہ اعراض نہیں کرتا، انحراف نہیں کرتا اور بے وفائی نہیں کرتا؟ لیبلوکم، وہ آزمانا چاہتا ہے، فیما آتاکم، اس معاملے میں جو اس نے تمہیں عطا فرمایا ہے، جو کچھ اس نے تمہیں بخشا ہے. اور مختلف شریعتیں مقرر کر کے بھی خالق و مالک کائنات نے تمہیں آزمایا ہے. اور ہر امت کے اندر خالق و مالک کائنات نے اقتضاء حکمت کے تحت ان متعدد پہلوؤں کو رکھا ہے اور دکھانا یہ چاہا ہے کہ کون ہیں جو اپنے مالک کے حکم کے پابند ہیں. جو تورات کے پابند ہیں نا، اب انجیل کے پابند کیوں نہیں؟ انجیل کے پابند نہ ہونے کی صورت اس بات کی گواہی ہے کہ وہ تورات کے بھی پابند نہیں، کیونکہ تورات کی پابندی اللہ کے کلام کے طور پہ تھی، تو انجیل کی پابندی اللہ کے کلام کے طور پر کیوں نہیں؟ اور جنہوں نے انجیل کی پابندی کر لی تھی، اب جب قرآن آیا تو اب وہ پابندی کیوں نہیں کرتے؟ کیونکہ جس خدا کا کلام تورات ہے، جس خدا کا کلام انجیل ہے، جس خدا کا کلام زبور ہے، اسی خدا کا کلام تو قرآن ہے. یہی تو آزمائش ہے کہ کون خدا کا بنتا ہے، کون اللہ والا ہوتا ہے، کس کے دل میں اللہ کی محبت کا نور پھوٹتا ہے، کس کی فطرت میں یہ بہار پیدا ہوتی ہے. اسی بہار سے جو اپنا فیض سمیٹتا ہے وہ ہدایت والا بنتا ہے. اور ہدایت والے کی عادت، طبیعت اور انتخاب اور رغبت اور پسند اور خواہش اور لگن اور اس کے ترجیحات میں کیا ہوتا ہے، اس کے لیے خود خالق و مالک کائنات نے تعین کر دیا ہے، فاستبقوا الخیرات، تم نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھو. تو گویا کامیابی کا تعلق نیکی میں سبقت پر ہے. اللہ تعالیٰ اس آزمائش کے مرحلے میں اور کتاب کے سمجھنے میں اور اپنی وفاؤں اور محبتوں کے تقاضوں میں ثواب کے لیے ہم سب کی مدد فرمائے اور ہم سب کی توفیق میں اضافہ کرے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.